بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور درحان کا مقابلہ اور بصریوں کی شکست۔ کہتے کہ درحان نے ذرا فہنی اور اسلحہ لے کر میدان میں آیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اپنے مقابلے کے لیے طلب کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا، اب سرداری لشکر ہے اور لشکر کا میدان میں جمع رہنا سردار کے ساتھ ہوتا ہے۔ دشمن کے مقابلے کے لیے میں جاتا ہوں۔ عبد الرحمن میدان میں آ پہنچے۔ آپ نے درحان پر حملہ کیا۔ نمبر آزمائی شروع ہوئی۔ طرفین کے لشکریوں کے گردنیں ابھرے اور فنون حرب کے تماشے دیکھنے لگے۔ ابھی بہت کم عرصہ ہوا تھا کہ درحان نے محسوس کیا کہ وہ زیادہ مقابلے کی تاب نہیں لا سکتا، اس لیے بھاگا۔ اس کا گھوڑا چونکہ حضرت عبد الرحمن کے گھوڑے سے زیادہ تیز تھا، آپ کے ہاتھ نہ آیا اور اپنے لشکر میں جا گھسا۔ اہل بصرہ نے حریف کے مقابلے سے باغ آنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے جواب دیا کہ مجھ پر بڑی سختی کے ساتھ حملہ کیا گیا تھا، میرے قدم نہ جم سکے، اس لیے پش دے کر باغ آیا۔ البتہ تم سب مل کر حملہ کرو۔ یہ سن کر لشکر کے دل میں بزدلی چھا گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کو فوراً اتار گئے۔ آپ نے اور آپ کے ساتھ عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، زرار بن عذور، قیس بن حبیرہ، شرحبیل بن حسنہ، رافع بن عمیرۃ الطائی، مسیب بن وقت الفراری، عبد الرحمن بن حمید الحجمی اور تمام مسلمانوں نے ایک دم حملہ کر دیا۔ اہل بصرہ نے، جس کے لیے آبتاب مقاومت کے سوار کچھ نہیں تھا، جس وقت مسلمانوں کے حملے کو دیکھا آگے بڑھے۔ لڑائی شروع ہوئی۔ رومیوں کے سرخاک و خون میں گرنے لگے۔ شہر فناف اور ناقوس بجنے لگے۔ پادریوں نے شور و غوغا بپا کیا۔ لاٹ پادریوں نے آسمان سر پر اٹھایا، کفر کے کلمے کہنے لگے۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا پڑھنی شروع کی، اللہم ان ہؤلاء الارجاس یبتہلون الیک بکلمۃ کفر ویدعون معک الہا آخر لا الہ الا انت ونحن نبتہل الیک بلا الہ الا انت وبحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نصرت عاد الذین علی اعدائک الکافرین۔ الہی نافاق قوم کلمہ کفر کے ساتھ آپ کی طرف رجوع کرتی ہے اور آپ کے ساتھ ایک دوسرے معبود کو پکارتی ہے، حالانکہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم آپ کی طرح محض کلمہ توحید کے ساتھ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے اس دین مبین کے قوم کافرین پر مدد فرمائی۔ حضرت شرحبیل یہ دعا پڑھ رہے تھے اور مسلمان آپ کی دعا پر آمین آمین کہہ رہے تھے۔ پھر ایک بارگی زور سے حملہ کیا۔ دشمن نے خیال کیا کہ قلعہ گر پڑا، جس سے دشمن کے پھر اکڑ گئے اور باغ کھڑے ہوئے، زمین نعشوں سے پٹ گئی۔ شہر فنا کے دروازے پر پہنچ کر بے خودی میں ایک نے دوسرے کو قتل کر ڈالا۔ قلعے میں گھس کر اس کے دروازے اور برجوں میں فنا لی، نشان اور صلیبوں کو بلند کیا اور قلعے بند ہو گئے۔ بادشاہ کو اس واقعے کی اطلاع دینے اور کمک طلب کرنے کی ٹان لی۔ عبداللہ بن رافع کہتے ہیں کہ بصرہ جس وقت شہر فنا کی دیواروں پر چڑھ گئے تو ہم نے ان کا تعاقب چھوڑ کر لشکر کا شمار کیا۔ بعض لشکریوں کو مفقود دے کر میدان کارزار میں ناشو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہمارے 230 آدمی، جن میں اکثر قومی مہیلا اور ہمدان سے تھے، کام آئے ہیں۔ نیز رؤسا میں سے بدر بن حملہ جو بن ثقیف کے حلیف تھے، اور علی بن رفاعہ، مازن بن عوف، سہل بن ناشد، جابر بن مرارہ،
ربیع بن حامد اور عباد بن بشر خداوند تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے بھی شہید ہوئے۔ لشکر نے مال غنیمت حاصل کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے شہداء پر نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے دفن کا حکم فرمایا۔ ایک پہر رات کے گزرنے کے بعد عبد الرحمن بن بکر صدیق رضی اللہ عنہ، معمر بن راشد، مالک اشعر نخعی اور لشکر زحف کے 100 نوجوان نے اپنی فوج کی چاروں طرف گشت لگانا شروع کیا۔ یہ حضرات فہنا دے رہے تھے کہ اچانک گھوڑے بڑھ کے کنسریاں کھڑی کی اور ہنہنانے لگے، جس کی وجہ سے مسلمان ہوشیار ہو گئے۔ ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، ایک کمبل فوش شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت عبد الرحمن اس کی طرف جھپٹے اور چاہا کہ پکڑ لیں، مگر اس نے کہا ذرا تحمل کیجیے، میں حاکم بصرہ ہوں۔ آپ نے اسے پکڑ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے آگے لا کھڑا کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کر پہچان لیا اور ہنسے اس نے کہا، اے امیر، میرے قوم نے مجھے دھتکار دیا اور کہا کہ گھر میں بیٹھ رہ ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ میں اپنے گھر میں بیٹھ رہا، میرا مکان شہر فنا کی دیوار سے چونکہ بالکل متصل ہے۔ رات کی تاریکی میں اپنی اولاد اور صغیر سن بچوں سے ایک کو اطمینان کرا کر آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اپنے چیدہ اور بھروسے کے چند جوان روانہ کر دے تاکہ وہ شہر پر قابض ہو جائے۔ آپ نے یہ سن کر سجدہ شکر ادا کیا اور حضرت عبد الرحمن بن بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم اپنی اس سرکردگی میں 100 نوجوان منتخب کر کے روماس کے ہمراہ چلے جاؤ۔ زرار بن حضور کہتے ہیں کہ جو صفائی شہر میں داخل ہوئے تھے ان میں بھی تھا۔ جس وقت ہم روماس کے مکان پر پہنچے، اس نے ہمارے واسطے خزانہ کا دروازہ کھول دیا، اسلحہ تقسیم کیا اور کہا رومیوں کا لباس پہن لو۔ ہم نے ان کا لباس پہن لیا اور شہر کے ہر 4 طرف 25 سوار کھڑے کر دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس وقت تم ہماری تکبیر کی آواز سنو فوراً تکبیر کہنا۔ زرار کہتے ہیں کہ ہمیں جن جن مقامات پر متعین کیا گیا تھا وہاں پہنچ کر حملہ کے لیے تیار کھڑے ہو گئے۔ وقدیر ملا فرماتے کہ مجھے معتبر راویوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا دستہ کے سواروں کو متعین کرنے کے بعد خود بھی ذرا پہنی اور روماس نے بھی ایک ذرا پہن کر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک تلوار پیش کی، جس کو آپ نے اپنے اسلحہ اور لباس میں شامل کر لیا۔ روماس حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر اس برج کی طرف جس میں دریحان اور اس کے ساتھی رہتے تھے لے چلا۔ جس وقت یہ حضرات برج کے قریب پہنچے تو دربان اور محافظوں نے مزاحمت کی۔ دریحان نے دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہوں؟ روماس نے جواب دیا، میں سردار روماس ہوں۔ دریحان بولا، تیرے منحوس قدم یہاں کیوں آئے اور یہ تیرے ساتھ دوسرا شخص کون ہے؟ روماس نے کہا کہ یہ میرا ایک دوست ہے، تمہارے ملاقات کا اشتیاق رکھتے تھے۔ اس نے کہا، بدبخت یہ آخر ہے کون؟ روماس نے جواب دیا، یہ حضرت بکر صدیق خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد عبد الرحمن ہیں، اور اس لیے تشریف لائے کہ تیری ناپاک روح کو دوزخ کے گڑھے میں دھکیل لے۔ دریحان نے جس وقت روماس کی زبان سے یہ الفاظ سنے چاہا کہ جھپٹ کر حملہ کر دے، مگر گھبرا گیا اور اس کے دل نے یاوری نہ کی۔ حضرت عبد الرحمن بن بکر صدیق نے اس سے پہلے فوراً تلوار سونت کر اس کے شانے پر اس زور سے ماری کہ دریحان کٹ کر گر گیا۔ آپ نے تلوار کا وار کرتے ہوئے زور سے تکبیر کی۔ روماس نے اس تکبیر کا جواب دیا۔ دستہ اور رسالہ کے مسلمان نے جس وقت تکبیر کی آواز سنی، بصرہ کے چاروں طرف تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔
جس کی گونج نے پتھروں، پہاڑوں، درختوں، طیور اور خدا رسیدہ لوگوں کو اپنا ہم آہنگ و ہم نوا بنا لیا۔ صالحین کی زبانوں پر شکریہ کے الفاظ جاری ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہمارے معبود اور اے ہمارے آقا، کیا ہی اچھا اور طیب ہے، آپ کا ذکر اور حقیقتاً نہیں ادا کر سکتے ہم آپ کا شکریہ۔ ہم نے سن لیا ہے کلمہ توحید کو اور پہچان لیا ہے اہل تحمید اور تمجید کو۔ کہتے ہیں کہ جس وقت مجاہدین کی تکبیروں سے اطراف بصرہ گونج اٹھا اور ان کی تلواروں نے رومیوں کا خون پینا شروع کیا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور آپ کی فوج ظفر موج نے تکبیروں کی آواز پر لبیک کے ہی شہر میں داخل ہو گئے۔ اس وقت اہل بصرہ نے اپنے شہر کو تلوار کے زور سے فتح ہوتا دیکھا۔ تمام باشندگان نے شور و واویلاک کیا، عورتوں اور بچوں نے آہ و بکا، جوانوں نے نالہ و فریاد شروع کی۔ امان امان کی آوازیں ہر چہار اطراف سے آنے لگیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے دریا فرمایا، یہ کیا کہتے ہیں؟ روماس نے عرض کیا، امان طلب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، فوراً تلواریں میان میں کر لی جائے۔ یہ سنتے ہی تلواریں حمائل ہو گئے۔ صبح تمام اہل بصرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کاش اگر ہم آپ کے ساتھ صلح کر لیتے تو اس حالت اور نوبت کو نہ پہنچتے۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ قسم ازل نے تقسیم کر دیا وہ بغیر ملے نہیں رہ سکتا، اور جو کچھ تقدیر میں لکھ دیا وہ بغیر ہوئے نہیں ٹل سکتا۔ اہل بصرہ نے پوچھا کہ آپ نے کس کی رہبری اور کون سے شخص کی مخبری سے ہمارے شہر کو فتح کیا؟ آپ کو روماس کا نام بتلاتے ہوئے شرم آئی، مگر روماس نے فوراً کھڑے ہو کر کہا، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں، جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے اور تم سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے وہ میں ہوں۔ انہوں نے روماس سے کہا، کیا تو ہمارے مذہب نہیں رہا؟ روماس نے کہا، الہ، میں صلیب اور اس کی پرستش کرنے والوں کا منکر ہوں، مجھے ان میں شامل نہ کرنا۔ میں نے برضا اور رغبت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان لیا، دین اسلام کو قبول کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم کر لیا، کعبہ شریف کو قبلہ، قرآن کریم کو امام اور مسلمانوں کو اخوان بنا لیا۔ قوم یہ سن کر آگ بگولا ہوگی، اپنے شر کے شراروں سے روماس کو جھٹلانا چاہا۔ روماس اس کو تاڑ گئے اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، میرا ارادہ ہے کہ میں اس جگہ قیام نہ کروں، بلکہ جہاں آپ تشریف لے جائے وہاں آپ کے ہمراہ چلوں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھ اسے فتح کر دے اور تمام شام پر آپ کا تسلط قائم ہو جائے، تو وطن چونکہ ایک مألوف چیز ہے اور ہر شخص مادری وطن کی آغوش میں رہنا فطرتاً پسند کرتا ہے، اس لیے پھر لوٹ آؤ۔ عقیلی کہتے ہیں کہ معمر بن سالم اپنے دادا علیہ بن مفرح سے روایت کرتے ہیں کہ روماس ہمارے ساتھ ہر ایک معرکے میں شریک رہے، دشمنوں کے ساتھ شدید مقابلہ کیا اور جہاد فی سبیل اللہ میں دل کھول کر کام کیا، حتیٰ کہ باری تعالیٰ نے شام پر فتح دی اور بموجب درخواست ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم رضی اللہ عنہ نے اپنے زمان خلافت میں اس کو بصرہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ یہ بہت تھوڑے دنوں وہاں کی حکومت کر کے اپنے ایک لڑکے کو جو اس کی یاد تازہ کراتے رہے چھوڑ کر راہی ملک بقا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چند شخصوں کو روماس کے مال اسباب کے لیے کہ وہ شہر میں سے اٹھا کر یہاں لے آئے اور اس کام میں اس کا ہاتھ بٹائے مقرر کیا۔ قصہ زوج روماس انشاءاللہ کی درس میں ذکر کریں۔